السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آج آپ کے لیے بہت مزاحیہ اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ کہانی ہے دو بھائیوں کی، ایک کا نام حلال زادہ اور دوسرے کا نام حرام زادہ۔ لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں دو بھائی اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام حلال زادہ اور دوسرے کا نام حرام زادہ۔ ایک دن ان کی ماں نے ان سے کہا کہ وہ کوئی کام یا نوکری کی تلاش کریں، تو بڑا بھائی حلال زادہ کہنے لگا، ماں میں آج نوکری کی تلاش میں جاتا ہوں، اگر مجھے نوکری مل گئی تو تنخواہ لے کر ہی آؤں گا۔ یہ کہہ کر گھر سے نکل جاتا ہے۔ چلتے چلتے وہ دوسرے گاؤں میں چلا جاتا ہے اور لوگوں سے نوکری کا کہتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک شیخ صاحب کو نوکری کی تلاش ہے۔ وہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے نوکری کی درخواست کرتا ہے۔ شیخ صاحب اس کو کہتے ہیں کہ اگر آج سارا دن میں تم نے میرا یہ کام کر لیا تو تمہاری نوکری پکی، اور تمہیں انعام میں کیلے کے پتے پر کھانا دیں گے، اور اگر تم نے کام نہیں کیا تو تمہیں نیم کے پتے پر کھانا دیں گے، اور اس کے ساتھ تمہارا ایک کان اور ایک ناک کاٹ لیں گے۔ وہ یہ سن کر بہت پریشان ہوا، لیکن پھر کام کے لیے ہاں کر دی۔ اس پر شیخ صاحب اسے اپنے باغ میں لے گئے اور کہا، یہ گھڑا اگر تم نے شام تک بھر لیا تو تمہاری نوکری پکی۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ حلال زادے نے وہاں سے بالٹی اٹھائی اور دور نلکے پر بھرنے چلا گیا۔ 1 بالٹی، 2 بالٹی، 3 بالٹی، 10 بالٹی ڈال دی، لیکن گھڑا خالی کا خالی ہی رہا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ شام تک اس نے گھڑا بھرنے کی بہت کوشش کی، لیکن گھڑا نہ بھرا۔ وہ بیچارہ تھک گیا اور نیم کا پتہ لے کر شیخ صاحب کے پاس گیا۔ شیخ صاحب نے اس پر کچھ چنے اور کچھ چاول اور دال کے دانے ڈال دیے۔ اس نے خاموشی سے کھا لیے۔ پھر شیخ صاحب نے اس کا ایک کان ایک ناک کاٹ ڈالی اور وہ روتا زخمی حالت میں گھر کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچ کر اس نے رو رو کر اپنے بھائی اور ماں کو سب بات بتائی۔ یہ سن کر حرام زادہ بہت غصہ ہوا اور بھائی سے کہنے لگا، فکر نہ کرو، میں اس شیخ کے ناک اور کان لے کر ہی واپس آؤں گا۔ اور اگلے دن شیخ صاحب کے پاس پہنچا۔ شیخ صاحب نے اس کو بھی وہی کہا جو اس نے حلال زادے سے کہا تھا۔ اس پر حرام زادے نے بھی اپنی شرط رکھی کہ اگر میں نے گھڑا بھر دیا تو آپ کو مجھے اپنے ناک کان بھی دینے ہوں گے اور نوکری بھی دینی ہوگی۔ شیخ صاحب نے اس کی بات مان لی اور اس کو باغ میں لے گئے اور واپس آ گئے۔ حرام زادہ بالٹی اٹھائے نلکے پر گیا۔ اس نے بالٹی میں پانی بھرا اور گھڑے میں لا کر ڈالا اور گھڑے کے اندر دیکھنے لگا۔ گھڑے میں پانی غائب ہونے لگا۔ اس نے گھڑے کو الٹا کیا اور دیکھا تو گھڑے میں ایک سوراخ تھا۔ وہ سوراخ ایک نالی کے سرے پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے نالی کا پیچھا کیا تو پتہ چلا وہ نالی پیچھے کھیتوں میں جا رہی ہے۔ وہ سب سمجھ گیا اور اس نے گھڑے کے سوراخ کو بند کر دیا اور گھڑے میں پانی بھر دیا اور آرام سے کیلے کا سب سے بڑا پتا لے کر شیخ صاحب کے پاس چلا گیا۔ شیخ صاحب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور بھاگتے ہوئے باغ میں گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے گھڑے کو پانی سے بھرا ہوا دیکھا تو خاموشی سے کیلے کے پتے پر اپنے گھر کا پورا کھانا ڈال کر لے آئے۔ حرام زادے نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور شیخ صاحب سے ناک اور کان کا تقاضا کیا۔ شیخ صاحب بیچارے کیا کرتے، کہنے لگے، میرے پیارے بیٹے، تم تو بہت سمجھدار ہو اور بہت اچھے ہو، میں تمہیں نوکری دیتا ہوں، لیکن میرے ناک کان رہنے دو۔ اس حرام زادے نے کہا، نہیں، تم نے میرے بھائی کے ناک کان کاٹے تھے، اب تو مجھے تمہارے ناک کان بھی چاہیے۔ شیخ صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، ابھی تم نوکری کرو، جب نوکری چھوڑو گے تو ناک کان لے لینا۔ حرام زادہ مان گیا۔ حرام زادہ ان کے گھر نوکری کرنے لگا۔ ایک دن شیخ صاحب کے گھر مہمان آئے اور وہ مہمان خانے میں بیٹھے تھے۔ باہر صحن میں شیخ صاحب کی اماں ہاون دستے پر مسالہ کوٹ رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ گنگنا رہی تھیں۔ شیخ صاحب نے حرام زادے کو بلایا اور کہا، اماں کو گنگنانے سے روکو۔ حرام زادہ اماں کے پاس گیا اور کہا، اماں، شیخ صاحب کو آپ کی آواز بہت اچھی لگ رہی ہے، اونچا گائیں۔ اماں سن کر بہت خوش ہوئیں اور اونچا اونچا گانے لگیں۔ شیخ صاحب نے حرام زادے کو پھر بلایا اور کہا، تم نے اماں کو منع نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا، میں نے منع کیا تھا۔ شیخ صاحب نے کہا، جاؤ جا کر منع کرو۔ اس نے جا کر اماں سے کہا، اور زور سے گائیں، آپ کے بیٹے کو بہت مزہ آ رہا ہے۔
شیخ صاحب کو وہ اماں بہت زور زور سے گانے لگی۔ شیخ صاحب کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حرامزادے کو کہا اگر اماں اب بھی چپ نہ ہو تو ڈنڈا سر پہ دے مارو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور بہت زور سے ڈنڈا اماں کے سر پہ مار دیا اور اماں زور سے چیخ کر مر گئیں۔ شیخ صاحب ان کی آواز سن کر دوڑ کر آئے تو دیکھا اماں مری پڑی تھیں اور حرامزادے کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ شیخ صاحب سر پکڑ کے رونے لگے۔ اماں کی آخری رسومات کی افسوس کے لیے لوگ آ رہے تھے۔ شیخ صاحب مہمانوں میں بیٹھے تھے تو ان کے بیٹے کو، جو اکلوتا بیٹا تھا اور 6 سال کا تھا، اس کو واش روم جانا تھا۔ اس نے باپ سے کہا کہ مجھے باتھ روم جانا ہے۔ انہوں نے حرامزادے سے کہا کہ اس کو لے جاؤ۔ وہ اس کو لے گیا اور بہت غصے سے اس کو کہا اگر چھوٹا کرنا ہے تو بڑا نہیں، بڑا کرنا ہے تو چھوٹا نہیں۔ وہ بچہ ڈر گیا، اس نے کچھ نہ کیا اور واپس لوٹ آیا۔ اور اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں سنیے گا۔